جی ایک عجیب سی جو صورتحال ملک میں اس وقت ہے، اور جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد جو ملک میں حالات بنے، انارکی کی سی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ جو عمران خان کے سپورٹر تھے انہوں نے چونیوں پر بھی حملہ کیا، کور کمانڈر کے گھروں پر بھی گئے، نذر آتش کیا، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو بھی آگ لگائی۔ جو چیزیں ہم نے دیکھی اور ہمارے سامنے آئی سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ ریڈیو پاکستان چلایا گیا، اور پشاور میں، اور ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں ایمبولنس سے مریضوں کو اتار کر ایمبولنس تک جلا دی گئے۔ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک جیسے لیبیا اور شام میں جو حالت جنگی ہوتی ہیں وہاں پر بھی مریضوں کو ایمبولنس سے اتار کر اس طرح کی جو ہے ایمبولنس نہیں جلائے گئے۔ تو اس وجہ سے ہم بین الاقوامی میڈیا میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ سبکی ہوئی ہے، اور ایک میسج گیا ہے کہ اسٹیٹ کہاں تھی، اسٹیٹ کا ریٹ کہاں تھا، اور ملک کے قوانین کہاں پہ۔ اگر اسی طریقے سے کچھ بھی شرپسند عناصر اگر اپنی کسی سیاسی لیڈر کو گرفتاری پر اس طرح احتجاج کریں گے اور عدالتیں ان کو اس طرح ریلیز کریں گی، تو یہ تو ایک انتہائی غلط مثال قائم ہوگی۔ کل کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے، تو لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے، کوئی تشدد کریں گے، چیزیں توڑ پھوڑ کریں گے۔ اور یہ جو ہم پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا، وہاں پہ ایسی چیزیں بھی نذر آتش کی گئی جس سے پاکستانی عوام کا ایک محبت اور روحانی رشتہ تھا۔ جیسے چاغی کے ماڈل کو نذر آتش کیا گیا، میجر عزیز بھٹی کے جو یادگار تھے، جو چوک تھے، ان کو نذر آتش کیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں کس کو خوش کرنے کے لیے کی گئی تھی؟ پچھلے 2 دنوں میں بحیثیت خود مجھے انڈین میڈیا نے لائیو لی ہے مختلف پروگراموں میں، اور وہاں پہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے انڈین کے لیے عمران خان ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بات ہے کہ ہمارا ایک جو دشمن ملک ہے وہ بھی اس کو ایک لیڈر سمجھ رہا ہے اور اس کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا ہے، کیونکہ اب جو حالات لگ رہے ہیں وہ تو انہی کے جو مفادات ہے، انہی کا جو ایجنڈا ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جس طریقے سے لایا گیا تھا، لانچ کیا گیا تھا ایک ادارے کی طرف سے، بہت لاٹ کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تھا، اور اب اسی لاٹ کا نتیجہ ہے کہ ملک میں یہ انارکی پھیل گئی ہے۔ اگر ہم عمران خان کی جو 4.25 سال کی حکومت کا جائزہ لیں تو انہوں نے جو خارجہ امور کے حوالے سے گلف کے ممالک ہمارے ساتھ ناراض تھے۔ میں فرانس میں ہوتا ہوں، فرانس میں ہمارا 2 سال سے زائد یہاں پہ ہمارا کوئی سفیر تک تعینات نہیں کیا تھا، تو یورپین ممالک کے ساتھ تو ہم نے انگیج ہی نہیں کیا تھا۔ ہمارے جو قریبی دوست تھے چائنا، وہ بھی اس وجہ سے ناراض تھا، تو خارجہ امور پہ تو انہوں نے جو ہے وہ کارکردگی تھی وہ تو صفر تھی۔ معاشی طور پہ اگر ہم بات کریں، دیکھیں جب عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرضے لے کے حکومتیں نہیں بنتی اور قرضوں کے خلاف وہ بیانات دیتے تھے، تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ عمران خان ہی نہیں لیا، اور کوئی بھی قرضہ لینے کے باوجود کوئی بھی میگا پروجیکٹ وہ نہیں کر سکتے۔ معیشت کے حوالے سے بھی چیزیں ہم سب کے سامنے، تو اوورآل جب ہم 4 سال کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن عمران خان کا جو ایک فن ہے، میں اس پر اس کا مداح ہوں کہ وہ عوام کو وہی سنانا چاہتے ہیں جو عوام کے کان سننا چاہتے ہیں۔ وہ ایک انڈین میں ایک سیاستدان نے ایک بڑا اچھا لطیفہ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ایک بندہ تھا، گائک تھا، وہ گانا گانے کے لیے وہ کسی بادشاہ کے وہ دربار میں گیا، بادشاہ کو آواز بہت اچھی لگی، بادشاہ نے کہا آپ کو وہ مربے، میں نے 2 مربے دے دیے۔ وہ گائک بڑا خوش ہوا، اس نے مزید اچھی طریقے سے گانا شروع کیا، تو بادشاہ نے کہا آپ کو 100 گھوڑے بھی دے دیے۔ وہ مزید اچھا گانا شروع ہو گیا، اس نے کہا آپ کو 2 تیلے جو ہے وہ دینار کے بھی، اشرفیوں کی بھی آپ کو 2 بوریاں دے دی۔
وہ گھر آیا، بہت خوش ہوا، بیگم کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے اتنا کچھ میرے لیے کیا اور میں بہت خوش ہوں۔ خیر وقت گزرتا رہا، 2-3 دن، ہفتہ ہو گیا، اس گائے کو کچھ نہیں ملا، تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، تو بادشاہ سلامت کو کہا کہ سر آپ نے ایک وہ وعدہ کیا تھا اور میں نے کہا کہ آپ کو میں یاد دلا دوں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو آپ نے کہا تھا 2 مربع زمین، اشرفیاں اور یہ۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو آپ نے جب گانا گایا تو میرے کانوں کو بہت بھلا لگا، اور جو میں نے بھی باتیں کی تو آپ کے کانوں کو بھلے لگی، تو حساب برابر ہو گیا۔ تو عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اسی نوعیت کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کورٹ کی فیصلوں کے حوالے سے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے فیصلے ہم نے نہیں دیکھے گئے ہیں کہ جس طرح کے عمران خان کو ریلیز دیا جا رہا ہے، جتنا تحریک انصاف کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مختلف 2-3 ججوں کے اوپر انتہائی تحفظات ہیں، اور انہی ججوں کو ہمیشہ جو ہے وہ ان فیصلوں میں ہوتے ہیں جو حکومت کے خلاف ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جب نیب میں نون کے یا پیپل پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ جب بیل لینے آتے تھے تو 6 مہینے تک تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ آج جب عمران خان کے حوالے سے چیزیں آئیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی 15 منٹ کے اندر اندر عمران خان کو پیش کیا جائے۔ تو یہ جو انصاف ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں کو بہت تحفظات حاصل ہیں۔ اس کے بعد جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں چیف جسٹس کی فیملی کی یا جو مختلف وکلاء کی، جس میں پہلے سے ہی فیصلے کا علم تھا اور ہو بہو اسی طرح کے فیصلے آئے، تو یہ بھی ہمارے جو سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال آتا ہے کہ اب آیا جو ہمارے جج ہیں وہ اب باقاعدہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو آشیرواد حاصل ہے یا کیا چکر ہے۔ اس میں میں نے دیکھا کہ حکومت کی بھی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ موجودہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی جس طرح کی حکومت کر رہی ہے، اس سے عمران خان کم از کم مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ چاہے غلط بول رہا ہو یا ٹھیک بول رہا ہے، وہ سب کچھ جو بھی کر رہا ہے وہ بہادری کے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن جو حکومت ہے اس کی بھی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ بھی کنفیوز دکھائی دے رہی ہے، اور ایک بند گلی کی طرف وہ جا رہی ہے۔ جتنا وہ بیک فٹ پہ کھیلے گی اتنا ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ جو فیصلے ہیں اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں جس کو عوام سمجھ نہیں رہی۔ یہ عوام کی لڑائی نہیں ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان شاید فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہے۔ مجھے کہیں پر بھی عمران خان فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے خلاف نہیں لگتا۔ عمران خان تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا اور مجھے اقتدار میں واپس لانے میں میری فوج مدد کرے اور ہم پھر دوبارہ ایک پیج پر ہو جائیں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت فوج کے سیاسی کردار کے خلاف نہیں۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں، چاہے نون ہو، پیپل پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو، جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ انقلابی باتیں کرتی ہیں، لیکن جب حکومت میں ہوتی ہے تو یہ پھر ووٹ کو عزت کے بجائے بورڈ کو عزت دیتے ہیں، اور یہ چیزیں دہائیوں سے چل رہی ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہے، تو آج تک انہوں نے فوج کے سیاسی کردار کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ فوج چوروں کو لے کے آئی ہے، فوجوں کو چاہیے کہ وہ مجھے سپورٹ کرے۔ اور بلکہ ابھی پچھلے دنوں اسد عمر کا وہ میسج آیا ہے کہ آرمی چیف کو ملنا چاہیے عمران خان کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے جو درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو جو عقل مند ہے ان کو یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ عمران خان کبھی بھی انقلابی نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی فوج کے سیاسی کردار کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لایا جائے، چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو۔ اب جس طرح کی سپریم کورٹ فیصلے کر رہی ہے، جس طرح کی چیزیں آ رہی ہے، اس میں تو یہی آ رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی مختلف گروپ ہیں اور وہ جو چین آف کمانڈ ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان جو چیزیں کر رہے کھلا
اس کے دو نقصانات آ رہے ہیں۔ ایک تو دیکھیں آج ایم کیو ایم کے جو ایک لیڈر ہے، انہوں نے کراچی میں جو ہے مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبوں کو تحفظات ہے کہ پنجاب سے جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، ایجیٹیشن ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں، جس طرح دنگا فساد ہو رہا ہے، تو اس پر حکومت گولی بھی نہیں چلاتی ہے، گرفتاریاں بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی چیزیں چھوٹے صوبوں چاہے کے پی کے، چاہے سندھ یا بلوچستان میں ہو، تو لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ فوج اور یا جو قانونی ادارے ہیں وہ پنجاب میں گرفتاریاں نہیں کر رہے یا گولیاں نہیں چلا رہی ہے، یہ اچھا ہو رہا ہے، لیکن پھر یہی رویہ دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرے صوبوں کے محرومیوں کا میں بھی اس وجہ سے اب بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس سے جو چھوٹے صوبے ہیں، اگر وہی چیزیں پنجاب میں جو ہو رہی ہے اگر وہ چھوٹے صوبوں میں ہو تو اس کا ریئیکشن اور ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اور حکومتی سیکورٹی اداروں کی طرف سے، جبکہ پنجاب میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے صوبوں کے احساس محروم میں اس کے حوالے سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر اس چیز پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو آگے مستقبل میں اس کے لیے جو پاکستان کی یکجہتی کے لیے اس پہ دشمن کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ملک میں چاہے کوئی بھی صوبہ ہو وہاں پہ یکساں قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو ہم اس چیز میں بھول جاتے ہیں کہ یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ باہر میں بیٹھے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پہ امریکن اور چائنا کا جو ڈپلومیٹک جو لڑائی ہے، ایک گروپ کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، ایک کو چائنا، اس میں کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں بھی موجود ہے، اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ موجودہ حالات کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد میں سیاستدانوں کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ بجائے آپس کے اختلافات، سیاستدان آپس میں بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں، لیکن آپس کے اختلافات بیٹھ کر حل نہیں کرنا چاہتے۔ سیاستدان جب تک سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے، جب تک وردی والوں کی طرف دیکھیں گے، یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو عزت دیں، پارلیمنٹ کے اندر اپنے فیصلے کریں، اور اسی میں ملک اور آئین کے قانون کے تحت چیزیں ہوں۔ اسی میں پاکستان کی بقا بھی ہے، اسی میں پاکستان کی عزت بھی ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب جو حالات بنے ہیں اس میں اگر سیاستدان سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور وہ صرف ایک نقطے پر جو ہے وہ فوکس کر لیں کہ ہم فوج کے سیاسی کردار کے خلاف ہیں، اور اس کے حوالے سے کوئی مشترکہ حکمت عملی بنائیں، اور فوج دیکھیں جب بھی کوئی بھی حکومت میں ہو، چاہے اپوزیشن ہے، اس ٹائم فوج جو اپوزیشن جو کر رہی ہے وہ یہ نہیں کہ اپوزیشن اپنے طور پہ کر رہی ہے، فوج کا کوئی نہ کوئی حصہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، حکومت کو بھی فوج کہیں نہ کہیں پہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی کمزوریوں سے اپوزیشن اور حکومت کی کمزوریوں سے فوج ہی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج تھوڑا سا سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہو گئی ہے، تو وہ جو طاقت جو ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ آج ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ججوں نے وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، جو ماضی میں فوج کر رہا ہوتا تھا تو آج وہ جج کر رہے ہیں وہی چیزیں جو غیر آئینی بھی ہے، جو غیر قانونی بھی ہے، اور اگر اس پہ سیاستدان آپس میں متفق ہو اور اگر پارلیمنٹ کو بااختیار بنایا جائے تو پھر فوج کی بھی ہمت نہیں کہ وہ غیر آئینی کام کرے، اور ججوں کی بھی ہمت نہیں، لیکن اس کے لیے سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، اور یہی واحد حل ہے، یہی ملک کی بقا کا ہے۔ پاکستان کے آئین کے حوالے سے، پاکستان کے قانون پر جو ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جب فیصلے ہوں گے ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، سارے ادارے اپنے آئینی حدود میں جب رہیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، ورنہ حالات مزید خراب ہوں گے۔